الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ روشنی گروپ کے منتظمین، اس کے صدر، ناظم اور دیگر تمام تر اراکین، جنہوں نے پچھلے کئی سالوں میں پوری کوکن کی بستی اور اسی طرح سے مضافات میں، اطراف میں، جوانب میں، بلکہ ملک کے بہت سارے گوشوں میں اپنی رفاہی، فلاحی، دعوتی، دینی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ تمام احباب جانتے ہوں گے، چند سالوں پہلے تک ایک بہت بڑے پیمانے پر بچوں کا ریفریشر کورس، دورہ تدریبیہ ہوتا تھا۔ محصلہ کے مدرسے میں 10 دنوں پر مشتمل کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ایک بہت بڑی تعلیمی اور تربیتی کوشش ہے، اور ابھی بھی اس کا سلسلہ دوسرے پیمانے پر دوسری طرح سے جاری ہے۔ یہ روشنی گروپ کی خدمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح سے ابھی جو بہت بڑے پیمانے پر کوکن کے بعض علاقوں میں خصوصیت کے ساتھ سیلاب آیا اور اس کی زد میں بہت سارے مسلمان، غیر مسلم بھائی اس کی زد میں آ گئے، اور کروڑوں کا، اربوں کا مال اور بہت ساری ملکیتیں لوگوں کی ضائع ہو گئیں۔ اس موقع پر بھی روشنی گروپ کے احباب نے اپنی ساری کی ساری کوششیں صرف کر دیں۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں، رتنا گری میں، رائے گڑھ میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری بستیاں خصوصیت کے ساتھ چپلون اور کھیڑ کے علاقے میں، مہاڑ کے علاقے میں جو سیلاب کی زد میں ہمارے بہت سارے بھائی آئے تھے، ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ ان کے لیے اناج اور غلے کا انتظام، کیش پیسوں کا انتظام چیک کے ذریعے سے، اسی طریقے سے کورڈ وغیرہ دے کر کے بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے خدمت انجام دی ہے۔ یہ جو پروگرام آپ کے سامنے آج چل رہا ہے، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے روشنی گروپ کے احباب جو ہیں، جس کے صدر ہمارے سامنے منور پٹھان صاحب موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کی ٹیم کو اور روشنی گروپ کے تمام تر اراکین کو، ذمہ داران کو، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جو بھی متبرعین ہیں، جو بھی ڈونرز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے کہ وہ ہر طرح سے ہمیشہ دین اور دعوت کے لیے قربان رہتے ہیں اور ہمیشہ اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران کو، اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ روشنی گروپ کے ذمہ داران کو، اس کے صدر اور اس کے جو بھی منتظمین ہیں، تمام تر احباب، تمام تر متبرعین کو ان کی اس دینی، دعوتی، رفاہی، فلاحی خدمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل انہیں اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ اس کام کو مزید آگے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین رب العالمین۔ جنازہ کے احکام اور مسائل کے حوالے سے یہ دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سیشن میں ہم تھوڑی سی جلدی کرتے ہوئے کفن پہنانے کا طریقہ اور اسی طرح سے نماز جنازہ، یہ دو مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سیشن میں عصر کی نماز سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں کہنے اور ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میت کو کفن پہنانا، اس حوالے سے کئی ایک باتیں ہیں جو میرے سامنے ہیں، جسے اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس میں سے جو باتیں اہم ہیں، ضروری ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، میت کو کفن پہنانا فرض کفایہ ہے۔ ابھی کورونا کے حالات جب چل رہے تھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہونا اور اس کے بعد پھر لاش کو ذمہ داروں کے حوالے نہ کرنا، براہ راست لے جا کر کے اسے گڑھے کھود کر کے اس میں ڈال دینا، اس طرح کے حالات سے بھی ہمیں اور آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ یہ ایک اضطراری حالت تھی، مجبوری کی حالت تھی جس میں ایسا کرنا پڑا، لیکن اصل جو حکم ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی طرح کا کوئی عذر نہ ہو
تو ایک مسلمان کو بغیر کفن پہنائے ہوئے دفنانا یہ درست نہیں ہے. کفن پہنانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کفنو، کفن پہناؤ، کفن کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی تفصیلی احکام بیان فرمائے. بہرحال تو کفن پہنانا یہ ضروری ہے، اور کفن پہنانا یہ لوگوں کے اوپر فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر اس پر عمل کر لیں تو کافی ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ کفن پہنانا ایک ایسا کام نہیں ہے نماز کی طرح کہ ہر آدمی کو کرنا پڑے، اور اسی لیے کسی میت کو کفن پہنانے کے لیے سارے مسلمان اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، چند لوگ اس کو کفن پہنا دیتے ہیں اور بقیہ لوگ اس کے اجر و ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں. تو کفن پہنانا یہ فرض کفایہ ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبین. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس مردے کو پانی اور بیری کے پتے سے نہلاؤ، پانی اور بیری کے پتے سے نہلاؤ، اور اسے 2 کپڑوں میں کفنا دو. اس کے 2 کپڑوں میں کفنا دو، اصل میں 2 کپڑوں کی جو بات آئی ہے یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو حالت احرام میں تھا، اور وہ جو شخص اپنی سواری سے گر پڑا تھا، جو شخص اپنی سواری سے گر پڑا تھا، سواری پر سوار تھا اور اس نے سواری بدک گئی اور اس کو زمین پر پٹک دیا، گرا دیا، اور پھر اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا جو کپڑے اس نے پہن رکھا ہے ان دونوں کپڑوں میں اسے دفنا دو، اسے کفنا دو. بقیہ کفن کے جو بقیہ احکام اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے اشارے میں اس سے پہلے آ چکی ہے کہ کفن پہنانے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. ہمیں کفن پہنانے کے اجر و ثواب کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے اور کفن پہنانے میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. اس میں دونوں چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص کفن کا مال نہ رکھتا ہو، کسی کے پاس کفن پہنانے کے لیے بھی پیسہ نہ ہو اور اس کے مال سے کفنائے بھی نہ جا سکتا ہو، تو اس میں تعاون کرنا بھی اسی کا حصہ ہے. اور اس کے بعد اسے پہنانا، یعنی پہنانے کے کام کے لیے آگے آنا، کیونکہ نہلانا کام ہے، کفنانا کام ہے، دفنانا کام ہے، ان کاموں میں آگے آنا ضروری ہے تاکہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اس اجر و ثواب دے اور وہ اجر و ثواب ہمیں ملے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کفن اور اس کی کفن یا اس کی قیمت اصل یہ ہے کہ وہ میت کے مال سے ہونی چاہیے. ایک شخصی موت ہو جاتی ہے، وہ مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کے مال میں جو احکامات ہیں اس سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کا کفن، اس کے دفن، قبر وغیرہ کھودنے کے جو خرچے ہیں وہ اس کے مال سے لیا جائے گا، وہ اس کے مال سے لیا جائے گا. بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں گھر کے لوگ خرچہ نہیں کریں گے یا اس کے مال سے خرچہ نہیں کیا جائے گا، میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں. دیکھیں اگر نہیں ہے تو دے دیا جائے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو کسی بھی صورت میں ہمیں آگے بڑھ کر کے کفن کا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا قبر کھودنے یا دیگر جو خرچے ہوتے ہیں اس میں اس پوری کٹ کو خریدنے میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس کو خیرات کے طور پر دیں گے، ہے نا، خیرات صدقے کے طور پر یا خیرات کے طور پر، یا اس حیثیت سے دیں گے کہ مدد کر رہے ہیں. میرے بھائی وہ آدمی مالدار ہے اور وہ زندگی میں لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، تو مرنے کے بعد اس کے پاس مال موجود ہے، ہم کیوں خرچہ کریں، اسے ہم کیوں خیرات دیں؟ بالکل نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مستحق ہی نہیں ہے وہ، اور نہ اس کی ضرورت ہے. الحمدللہ وہ صاحب مال ہے، اس کے مال سے الحمدللہ یہ ساری چیزیں الحمدللہ خرچ کی جائیں گی. پھر آپ سن چکے ہیں کہ قرضہ ادا کیا جائے گا، وصیت کیا ہوگا تو وصیت پر عمل کیا جائے گا اگر شریعت کے مطابق وصیت ہوگی. پھر اس کے بعد مال بقیہ جو ہے نا وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے، بہرحال اس میں ایک دو مسئلے ایسے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی شہید ہو جائے تو اس کے کفن کا کیا مسئلہ ہے، ایسے مثال کے احرام کی حالت میں ہو، اس بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں. اس لیے اس سے بچتے ہوئے آگے جو مسائل ہیں وہ مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اصل اگر کسی میت کو صرف ایک کپڑے میں بھی لپیٹ دیا جائے، لپیٹ کر کے اسے دفن کر دیا جائے تو یہ کافی ہے شریعت کے اندر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی کمی نہیں ہے. لیکن یہ افضل اور بہتر اور مسنون یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں مردے کو کفنایا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا تھا. آئے گی بات انشاءاللہ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرق ہے، یا فرق ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. تو کم سے کم ایک کپڑا تو ہونا ہی چاہیے، کم سے کم ایک کپڑا ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہو. اگر سپوز
مثال کے طور پر کبھی اگر ایک کپڑا بھی میسر نہ ہو، کبھی ایسے بھی حالات پیش آئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں کہ آدمی کے پاس ایک کپڑا بھی میسر نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھک جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف جو ہے وہ کپڑا ڈھانپ دو اور بدن کا جو نیچے پیر کا حصہ کھل رہا ہے اس کے اوپر اذخر نام کی گھاس لا کر کے ڈال دو۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ نازک صورتحال ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کم سے کم ایک کپڑا، اور ممکن ہے اگر تو 3 کپڑے میں مستحب یہ ہے کہ دفنایا جائے۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے، اگر میسر ہے تو کفن کشادہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا جسم چھپ رہا ہے آدھا جسم کھلا ہوا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کفن کشادہ ہونا چاہیے، پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، میت کے پورا جسم جو ہے وہ اس کے جسم کو لپیٹ لے، ڈھانپ لے، خاص طور پر عورت کا اگر جنازہ ہے تو خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر اور بھی کشادہ ہونا چاہیے تاکہ اچھے سے اس کی پردہ پوشی ہو سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا کفن احدکم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی بھائی کو، اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے پہنائے۔ اچھی طرح کا مطلب مہنگا نہیں ہے، اچھی طرح کا مطلب کاسٹلی نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے سے خرید کر کے لایا جائے، یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی ہے کہ صاف ستھرا رہے، پاک رہے، اگر پاسبل ہو تو سفید رہے، ہے کہ نہیں، اور خاص طور پر کشادہ رہے، پورے جسم کے اوپر وہ لپٹ جائے تاکہ اچھی طرح سے جسم ڈھک جائے، یہ اصل میں ہے اچھے کا مطلب۔ اچھے کا مطلب مہنگا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آئے گی حدیث آپ کے سامنے کہ مہنگا کفن استعمال کرنا یہ شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ ہے کہ ان کے لیے نئے کفن کی بات لوگوں نے کی، انہوں نے کہا میں جو کپڑا پہن رہا ہوں، میں جو چادر اوڑھ رہا ہوں، اسی چادر کو دھو لینا اور مجھے اسی چادر میں کفن پہنا دینا۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا کہ اس میں کیوں نئے کپڑے میں پہنا دیا جائے گا آپ کو، آپ کی نئی چادر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نیا کپڑا اس کا زندہ زیادہ حقدار ہے، جو زندہ ہے وہ نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے، یہ پرانا کپڑا ہی کافی ہے، کیونکہ کفن کے لیے کوئی نئے کپڑے یا مہنگے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کیڑوں کے حوالے ہونے والا ہے، مٹی کے حوالے ہونے والا ہے، وہ سڑنے گلنے والا ہے، اس لیے اس میں زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفید کفن بھی ضروری نہیں ہے، سفید کفن اگر ہے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن رنگین میں بھی پہنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خیر، اچھا اگر کفن تنگ ہو جائے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جو کپڑا چھوٹا میسر ہے وہ سر کی طرف رکھا جائے، سر کے حصے کو ڈھانپا جائے، کیونکہ سر شرف والا پرزہ ہے، شرف والا پارٹ ہے، محترم پارٹ ہے، کیونکہ اس سر کے اندر سجدے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کو بہت زیادہ محترم بنایا ہے، اسی لیے چہرے پر مارنا منع کیا گیا ہے کہ مارنے کی بھی نوبت آ جائے تو چہرے پر نہ مارے آدمی۔ جانور کو داغا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے چہرے کو داغ دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہو ایسے آدمی پر جس نے اس جانور کے چہرے کو داغ دیا ہے، داغنا ہی تھا کسی اور جگہ داغ دیا ہوتا، چہرے پر کیوں داغ دیا اس نے؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کی طرف، سر کی طرف وہ چیز ہونی چاہیے، جو جسم کا حصہ کھل رہا ہے پیر کی طرف اس کو ڈھانک دیا جائے گھاس وغیرہ کے ذریعے سے، جو بھی میسر ہو، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر کفن کم پڑ جائے، کبھی ایسی نوبت آ جائے، مثال کے طور پر کبھی ایسی نوبت آ سکتی ہے تو، اور مطلب اموات زیادہ ہوں، مرنے والے زیادہ ہوں، تعداد زیادہ ہوں، تو ایک سے زائد مردوں کو ایک کفن میں دفنایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دونوں کے جسم یا تینوں کے جسم یا اس سے زیادہ کے جسم ایک ساتھ میں چپک نہ رہے ہوں، اتنا کشادہ کفن ہو کہ دونوں سب جسم الگ الگ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں، اور اگر ایسا ایسی گنجائش نہ ہو تو کپڑے کو ٹکڑے کر لیا جائے اور تھوڑا تھوڑا یا کم کم کپڑا بھی جتنا بھی ملتا ہو ایک ایک مردے کو اس میں کفنا دیا جائے اور جو حصہ خالی ہوتا ہو اس پر گھاس ڈال دی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ نے کئی حدیثوں میں یہ بات فرمائی ہے، اور کفن کی قلت کی وجہ سے ایک سے زائد وفات پانے والوں کو اللہ کے نبی نے ایک ساتھ میں دفن کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کفن کے اندر کچھ چیزیں مستحب ہیں، اچھی ہیں، مثال کے طور پر کفن کا سفید ہونا، بات آ چکی ہے کہ کفن کا سفید ہونا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے کہ کفن سفید ہی ہو، لیکن اچھا ہے، بہتر ہے کہ کفن کیا ہو؟ سفید ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا البسوا من ثیابکم البیاض،
سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ بہترین کپڑا ہے، اور اسی سفید کپڑے میں ہی اپنے مردوں کو کفنایا کرو، سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز کیا ہے کہ 3 کپڑے ہوں، 3 کپڑے، 3 چادریں ہوں، کفن کے لیے 3 چادریں ہوں۔ یہ مستحب ہے، اسی لیے کہاں ذکر کیا گیا اس کو؟ مستحب میں، بہتر میں ذکر کیا گیا، واجب میں نہیں۔ واجب 1 کپڑا ہے، لیکن مستحب کیا ہے؟ 3 کپڑا ہو۔ تو 3 کپڑا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں دفنایا گیا تھا، کفنایا گیا تھا، اور یہ 3 کپڑے سفید تھے اور اس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان تینوں کپڑوں میں نہ کوئی قمیص تھا اور نہ کوئی امامہ تھا، قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ 3 کپڑے تھے لیکن قمیص کوئی نہیں تھا اور امامہ کوئی نہیں تھا، یعنی پگڑی بھی نہیں تھی اور قمیص بھی کوئی نہیں تھا۔ 3 چادروں میں دفنایا گیا تھا، کفنایا گیا تھا۔ اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ تیسری جو بات ہے مستحب میں سے، آداب میں سے، وہ یہ ہے کہ کفنانے سے پہلے، یعنی کپڑے میں، چادروں میں مردے کو لپیٹنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کپڑے کو، کفن کے کپڑے کو خوشبو سے بسا لیا جائے۔ اس کے اندر، حدیث کے اندر جو آیا ہوا ہے وہ اجمار کا ذکر ہے، دھونی دینا، یعنی خوشبو اس کے اندر ڈالنا۔ آج اگر دھونی کا کوئی راستہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو بہت ساری پاؤڈر کی شکل میں خوشبو آتی ہے، اسے ڈال دیا جائے، لکوڈ کی شکل میں آتی ہے، اسے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب یہ میت جو ہے محرم نہ ہو، اگر محرم ہو، حج اور عمرے میں وفات پانے والا آدمی ہو احرام کی حالت میں، تو اس کے کفن میں خوشبو نہیں استعمال کی جائے، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے۔ خیر، ایسے ہی مرد اور عورت کا جو کفن ہے اس میں واجب یہ ہے کہ جس سے ان کا جسم ڈھک جائے، جسم چھپ جائے، پردہ پوشی ہو جائے، اتنا واجب ہے۔ اتنا کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے مرد کا کفن ہو چاہے عورت کا کفن ہو۔ واجب یہ ہے کہ اس کپڑے سے اس کا جسم چھپ جانا چاہیے، پردہ پوشی ہو جانی چاہیے، جسم کہیں کھلا ہوا نہ رہے، اتنا واجب ہے۔ بہتر ہے 3 کپڑا۔ اگر عورت کو 3 سے زائد یعنی 5 کپڑوں میں کفن پہنایا جائے تو بھی درست ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث جو مردوں کے بارے میں آئی ہے کہ 3 کپڑوں میں کفنایا گیا تھا، وہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کے سلسلے میں روایت سنن کے اندر موجود ہے جس میں 5 کپڑوں کا ذکر ہے، جس میں 5 کپڑوں کا ذکر ہے، لیکن وہ روایت سند کے حساب سے مرفوعاً صحیح نہیں ہے، مرفوعاً سند کے حساب سے وہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی موقوف روایتوں سے اور تابعین کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو 5 کپڑوں میں کفنایا جا سکتا ہے، یعنی کفنا کے دفنایا جا سکتا ہے۔ تو 5 کپڑے بھی اگر عورت کے لیے استعمال کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ 5 کپڑے میں کیا کیا رہیں گے؟ دیکھیے، مرد کے لیے 3 چادریں ہیں، عورتوں کے لیے بھی 3 چادریں ہیں۔ اس کی کیفیت ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگر عورت کو 5 کپڑے میں کفنایا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں ایک چادر جو ہوگی وہ ازار کی جگہ پر ہوگی، جس کو ہم شلوار کہہ سکتے ہیں، مطلب جو جسم کے نیچے والے حصے کو چھپانے کے لیے عام طور پر پہنا جاتا ہے، یعنی ایک اس کی جگہ پر ہوگا۔ دوسری چادر جو ہوگی وہ اوپر کی جگہ، یعنی جو قمیص کی جگہ پر جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کام کے لیے ہوگی۔ تیسری جو چادر ہوگی وہ دوپٹے کے لیے، خمار کے لیے ہوگی۔ یہ 3 کپڑے ہو گئے۔ ان 3 کپڑوں کے سوا 2 بڑی چادریں ہوں گی جس میں پورے طور پر پورے جسم کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ عورتوں کے 5 کپڑے، اگر 5 کپڑے ہوں گے تو یہ کیفیت ہوگی، اور 3 کپڑے اگر ہوں گے تو وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ 3 چادریں ہوں گی کشادہ، اور تینوں چادریں ایک کے اوپر رکھی جائیں گی۔ اس کے بعد پہلے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کی کیفیت انشاءاللہ آ رہی ہے آگے۔ تو دیکھیے، یہ ہو گئی بات نا۔ اگر عورتوں کو 5 کپڑوں میں کفنایا جاتا ہے تو بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ روایت، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ روایت سند کے حساب سے، اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے اس کو حسن بھی کہا ہے، لیکن زیادہ قریب مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایت سند کے حساب سے ضعیف ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے موقوف آثار سے، تابعین کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ 5 کپڑوں میں عورتوں کو کفنایا جاتا تھا سلف کے دور میں، اس لیے 5 کپڑوں میں کفنایا جا سکتا ہے۔
اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی کپڑا کفن کے لیے اصل میں ضروری ہے. اگر ضرورت پڑے تو 2 استعمال کریں، 3 استعمال کریں، 4 استعمال کریں، 5 استعمال کریں. اگر ضرورت پڑ جائے تو اس سے زیادہ بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل واجب ایک ہے اور مقصد چھپانا ہے، پردہ پوشی ہے. پردہ پوشی ہو جائے تو کافی ہے ایک بھی. 3 مستحب ہے، ضرورت پڑے 5 استعمال کریں، ضرورت پڑے اس سے بھی زیادہ 7 استعمال کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا جناب، اچھا آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہوگا. کفن پہنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں خاص طور پر جان لینا ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننی ہے کہ کفن پہنائے گا کون. اس کے بارے میں بھی جیسے کہ غسل دینے کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہو تو غسل وہی دے گا. ایسے اگر وصیت کر کے گیا ہو وفات پانے والا کہ مجھے کفن فلاں شخص پہنائے گا، تو جس کے لیے وصیت ہے اس کا حق زیادہ ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، اور اسے دوسروں کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں کہ بھئی آپ کو وصیت کی گئی ہے، آپ کفن پہنائیں. اچھا، اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے یہ تو ہو گئی بات. اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کفن کو، مردے کو کفن کے کپڑے پر لانے سے پہلے، میت کو کفن کے کپڑے پر لانے سے، لٹانے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ہے. نمبر 1، کفن کا جو کپڑا لایا گیا ہے اس کپڑے سے کم 3، زیادہ 5 یا اس سے زیادہ 7 ہمیں پتلی پتلی رسیاں کاٹ لینی ہے باندھنے کے لیے. ہمیں 3، 5 یا 7 پتلی پتلی رسیاں باندھنے کے لیے کنارے سے پھاڑ لینا ہے، کاٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ربط کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ابھی کیفیت میں آپ کے سامنے بات آئے گی. دوسرا کام یہ ہے کہ کفن کے اوپر خوشبو بکھیر لی جائے، اور کوئی مثال کے طور پر کوئی خوشبو، ہلکا سا پانی کا چھینٹا، یا جیسے آج کل گلاب وغیرہ کا پانی خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ چھینٹنے کے بعد وہ بخور جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی خوشبو والا پاؤڈر مثال کے طور پر، وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ وہ بکھرنے نہ پائے، اڑنے نہ پائے، ضائع نہ ہونے پائے. یہ کام ہم کر لیں. اس کے بعد مرد کو بہتر ہے کہ 3 کپڑے میں کفنایا جائے. کیسے کفنایا جائے؟ دیکھیے، کفن کی 3 چادریں بڑی بڑی ایسی ہوں کہ اگر وہ بھی جسم کے حساب سے ہوگی، کسی کا جسم ہلکا ہوتا ہے، کسی کا جسم بھاری ہوتا ہے، اس کے حساب سے کفن کا انتظام کیا جائے. ہونا یہ چاہیے کہ مرد کو اگر کفنانا ہے تو 3 بڑی بڑی چادریں سیم سائز کی ایک کے اوپر ایک کر کے بچھا لی جائیں. اور ان تینوں سے پہلے، ان تینوں چادروں کو بچھانے سے پہلے وہ جو ہم نے رسی نکالی ہے، اس رسی کو برابر برابر فاصلے پر رکھ لیا جائے. اگر 3 کاٹی ہے تو برابر برابر 3 فاصلے پر رکھ لیا جائے. اس طرح کی باندھا جائے تو ایک رسی سینے پر آئے، دوسری رسی پیٹ پر آئے، تیسری رسی پیر پر آئے. اس طریقے سے 5 کاٹا ہے تو اس کے حساب سے برابر کر لیں، 7 کاٹا ہے تو، تاکہ مقصد کیا ہے کہ کفن اچھی طرح سے جسم پر لگا رہے، اڑنے نہ پائے، نکلنے نہ پائے، کوئی بے پردگی نہ ہونے پائے. یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، صحابہ اور تابعین کے آثار کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان کے عمل کا حصہ ہیں. بہرحال تو یہ رسیاں پہلے رکھ لی جائیں اور اس کے اوپر پھر 3 چادروں کو مسلسل، تینوں چادروں کو ایک کے اوپر ایک کر کے بچھا لیا جائے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اسی کو لفافہ کہتے ہیں، یعنی ہم جو لپیٹیں گے اس لپیٹنے کو لفافہ کہتے ہیں. اب اس کے اوپر مردے کو لٹا دیا جائے، میت کو ان تینوں چادروں کے اوپر لٹا دیا جائے، خوشبو وغیرہ ڈالنے کے بعد لٹا دیا جائے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے جسم کے ساتھ خوشبو مت لگانا. اس لیے بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ وہ جو اوپر والی چادر ہوگی، سب سے اوپر والی جو جسم میں لگے گی، اس چادر پر خوشبو نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان کی اپنی چاہت تھی، ان کی اپنی پسند تھی. اللہ کے نبی کی عام بات ہے کہ کفن کے اندر خوشبو استعمال کرنا چاہیے. تو پہلی چادر، دوسری چادر، تینوں چادروں پر ہمیں خوشبو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد مردے کو اس کے اوپر لٹایا جائے، چادر سے اٹھا کر کے اس پر لٹایا جائے. کوشش یہ کی جائے کہ چادر کا زیادہ حصہ سر کی طرف بڑھا ہوا ہو، کم حصہ پیر کی طرف بڑھا ہوا ہو.
سر کی طرف زیادہ حصہ بڑھا ہوا ہو، پیر کی طرف کم بڑھا ہوا ہو. اس طرح سے ہم میت کو چادر کے اوپر لٹا دیں. اب اس کے بعد ان تینوں چادروں میں سے پہلی چادر کو اٹھائیں. اس پہلی چادر کو اٹھائیں، بائیں طرف سے، غور سے سنیے، بائیں طرف سے کپڑے کو اٹھا کر کے مردے کے جسم کے اوپر سے اس کے دائیں طرف اندر لے کر کے دبائیں. بائیں طرف سے اٹھا کر کے دائیں طرف اندر دبائیں، ٹھیک ہے، یعنی موڑ دیں اس کے جسم کے اندر، اور پھر دائیں طرف والا جو حصہ ہے اسے لپیٹ کر کے اس کے پیٹ کے اوپر سے بائیں کی طرف لے کر کے آئیں. یہ ایک ہو گیا، اچھی طرح سے اس کو کر لیا جائے. ایسے ہی دوسرا لفافہ بھی کیا جائے. بائیں طرف کا کپڑا اٹھا کر کے سر سے لے کر کے پیروں تک اچھی طرح سے بائیں طرف لایا جائے، دائیں طرف لایا جائے، اور پھر دائیں طرف والا کپڑا اٹھا کر کے اس کے بائیں طرف لے جایا جائے. ایسے ہی تیسری چادر کو بھی بائیں طرف سے اٹھا کر کے دائیں طرف لایا جائے، اور پھر دائیں والے حصے کو بائیں طرف موڑا جائے. اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں سلف کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ میت کو قبر میں دفنانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ قبلہ رو ہو، دائیں پہلو پر لٹایا جائے. اس کو دائیں پہلو پر لٹایا جائے. دائیں پہلو پر لٹانے کے سلسلے میں دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھے لٹا دیا جائے، صرف سر کو دائیں طرف قبلے کی طرف ہلکا سا موڑ دیا جائے، ادھر دائیں طرف بائیں طرف کچھ رکھ دیا جائے، کوئی مٹی ڈھیلا وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ یہ قبلہ رو ہو. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے جسم کو کروٹ کر دیا جائے. پورے جسم کو کروٹ کر دیا جائے. اب پورے جسم کو کروٹ کرنے کی صورت میں مشکل یہ آئے گی کہ اگر ہم بیچ میں کروٹ کریں گے، قبر کے بیچ میں کروٹ کریں گے، تو چونکہ وہ زندہ تو ہے نہیں، اس لیے وہ منہ کے بل ہو جائے گا، پیٹ نیچے آ جائے گا، اور پیٹھ کیا ہو جائے گی، اس کی اوپر ہو جائے گی، کیونکہ سنبھالنے کی صلاحیت تو ہے نہیں اس کی. یہ مشکل پیش آئے. ایسی صورت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دائیں کروٹ پر رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے آگے والی دیوار سے چپکا کر کے دفنایا جائے. قبر کے سامنے والی دیوار جو قبلے کی طرف دیوار، اس کی طرف چپکا کر کے دفنایا جائے، تو اس کا فائدہ ہوگا کہ دیوار کے ٹیک سے وہ نیچے کی طرف نہیں جائے گا. اور اس طرف پلٹنے، پیچھے کی طرف پشت کی طرف پلٹنے سے بچانے کے لیے ادھر سے کچھ مٹی یا ڈھیلا وغیرہ لگا دیا جائے. کچی اینٹیں ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں. آج کل تو لکڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کو استعمال کرنے میں، لیکن کچی اینٹیں، لبن، اس کو لبن کہا جاتا تھا، لبینہ، کچی ہلکی اینٹیں ہوتی تھیں جو بہت مضبوط نہیں رہتی تھیں، بس اسے جما دیا جاتا تھا، پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ تحلیل ہو کر کے مٹی بن جایا کرتی تھی. ایسی اینٹوں کے ذریعے سے اس کو بند کیا جاتا تھا. بہرحال تو وہ لگا دیا جائے. یہ دو کیفیت ہے. تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا نا کہ پہلے بائیں طرف والے کپڑے کو دائیں طرف لایا جائے، دائیں طرف والے کپڑے کو بائیں طرف لایا جائے، کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دائیں کروٹ لٹایا جائے گا تو دائیں طرف کی چادر اگر نیچے بھی آ گئی تو بائیں طرف کی چادر پہلے سے دائیں طرف دبی ہوئی ہے، اس لیے کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا. یہ حکمت بیان کرتے ہیں. المہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. اس طریقے سے ہم نے پہلی چادر کو لپیٹا، دوسری چادر کو لپیٹا، تیسری چادر کو لپیٹا. اس طریقے سے ہم نے تینوں چادروں کو لپیٹ دیا. اب جو حصہ سر کی طرف بڑھا ہوا ہے چادر کا، وہ حصہ، اور جو حصہ پیر کی طرف بڑھا وہ حصہ، اس حصے کو، ان دونوں طرف کے حصے کو اچھی طرح سے چادر کے حصے کو لپیٹ کر کے چونکہ سر کی طرف بڑھا ہوا ہے، اس لیے اس کو پھر سے لپیٹنے کے بعد، گول کرنے کے بعد اس کو گول اسی پر فولڈ کر دیا جائے، اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو باندھ دیا جائے. ایسے ہی پیر کی طرف والی جو چادر کا حصہ بڑھا ہوا ہے اس کو بھی گھما کر کے، اکٹھا کر کے اس کو بھی باندھ دیا جائے. پھر 3 رسیاں یا 5 رسیاں یا 7 رسیاں جو ہم نے ربط کے لیے، باندھنے کے لیے رکھی ہیں، ان تینوں 5 یا 7 رسیوں کو مناسب فاصلے پر رکھ کر کے باندھ دیا جائے. اس طرح سے یہ کفن پہنا لیا جائے گا. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو کاٹتا ہے، کاٹ کر کے اس کے اندر سر داخل کرنے کا راستہ بناتا ہے، کوئی اس کو شلوار بنا کر کے لے کر کے آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے حدیث میں صاف صاف آتا ہے کہ آپ کو 3 یمنی چادروں میں کفنایا گیا، لیس فیہ قمیص ولا امامہ.
اور ان 3 چادروں میں نہ کوئی قمیص تھی نہ کوئی پگڑی تھی. قمیص نہیں تھی اس کی وضاحت ہے. تو اب آج باقاعدہ قمیص ٹیلروں کے پاس جا کر کے اس کو کٹوا کر کے پوری سائز یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اور بلا وجہ کی مشقت ہے میرے بھائیو. یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ کفن ہے. یہ کفن ہے، لباس نہیں ہے. یہ زندگی کا لباس ایک الگ نزاکت رکھتا ہے. یہ کفن ہے جو مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بتلایا گیا ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ ہو گیا. عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ 5 اگر 3 میں کرتے ہیں تو یہی طریقہ ہے. اگر 3 چادروں میں عورت کو کفن پہناتے ہیں تو یہی طریقہ عورت کا بھی ہے جو مرد کا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑی سی بات سلف کے ہاں کچھ موجود ہے، ابھی میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. اس کے علاوہ ان 3 چادروں کے علاوہ جو سلف کے ہاں بعض چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا تذکرہ میں ابھی کروں گا. تو اگر 3 چادروں میں کفن پہنانا ہے عورتوں کو بھی، عورت کی مطلب میت اگر عورت ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے جو مرد کا طریقہ ہے. اگر 5 کپڑوں میں کفنایا جا رہا ہے تو اس کو ایسے کرنا ہے کہ اس کی جو چادر قمیص کے جگہ پر ہوگی اوپر کے لباس کی وہ، اور جو نیچے شلوار کی جگہ پر مثال کے طور پر جو جسم کے نیچے والے حصے کو ڈھانپنے کے لیے پہنا جاتا ہے اس کام کے لیے. اسی طرح سے جو دوپٹے کے لیے جو تیسری چادر ہوگی، ان تینوں چادروں کو اصل بڑی چادروں سے چھوٹا رکھا جائے گا. ان تینوں چادروں کو اصل 2 بڑی چادروں کے مقابلے میں چھوٹا رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے جسم کے لیے نہیں ہے. وہ طریقہ کیا ہوگا؟ تو 3 چادریں چھوٹی ہو گئیں، ایک قمیص کی جگہ پر، ایک نیچے کی جگہ پر اور ایک دوپٹے کی جگہ پر، اور 2 بڑی چادریں ہو گئی. اب کفن پہنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہی رسیاں 3 5 7 یا اس سے بھی کم زیادہ جو بھی ضرورت ہو اس کو پہلے مناسب فاصلے پر زمین پر یا چارپائی کے اوپر رکھ لیا جائے. رکھنے کے بعد پہلے 2 بڑی چادروں کو بچھایا جائے. سب سے پہلے 2 بڑی چادروں کو بچھا لیا جائے اس کے اوپر. ان 2 بڑی چادروں کے بعد تیسری جو چھوٹی چادر ہے اس کو دوپٹے کی جگہ پر رکھا جائے. اس کو دوپٹے کی جگہ پر رکھا جائے، سر کی طرف دوپٹہ جو اوپر ہوتا ہے. دوسری جو چھوٹی چادر ہے 2 نمبر والی اس کو دوپٹے کے اوپر رکھا جائے. اس کو دوپٹے کے اوپر رکھا جائے. تیسری جو چھوٹی چادر ہے اس کو بدن کے نیچے والے حصے کے برابری میں نیچے رکھا جائے. تو سب سے اوپر کون سی چادر آئے گی؟ شلوار کی جگہ والی، یعنی ازار کی جگہ والی جو ہے نا، ازار والی جو جگہ پر آئے گا وہ پہلی چادر رہے گی. اس کے نیچے قمیص کی جگہ والی رہے گی، اس کے نیچے دوپٹے والی رہے گی، اور اس کے نیچے 2 بڑی چادریں رہیں گی. اس طریقے سے یہ پورا کپڑا بچھا دیا جائے اور اس کے بعد پردے کے ساتھ اس میت کو اٹھا کر کے اس کفن کے کپڑے پر لٹایا جائے. اور اس کے بعد طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہی ہوگا کہ سب سے پہلے جو قمیص، سب سے پہلے جو ازار کا حصہ ہے، ازار والا حصہ ہے، ازار والے حصے کو لپیٹا جائے، بائیں طرف سے دائیں طرف لایا جائے، دائیں والے حصے کو بائیں طرف لایا جائے. پھر اس کے بعد قمیص والے حصے کو بائیں طرف سے دائیں طرف لایا جائے، دائیں طرف سے بائیں طرف موڑ دیا جائے. پھر اس کے بعد دوپٹے والے حصے کو بائیں طرف سے اٹھا کر کے دائیں طرف موڑا جائے، دائیں طرف والے کپڑے کو بائیں طرف موڑا جائے. یہ تینوں کپڑے ہو گئے. اب اس کے بعد 2 چادریں باقی بچتی ہیں. ان دونوں چادروں کو بھی ویسے ہی جیسے ہم نے مردوں کے جنازے میں کیا تھا، کفن میں کیا تھا، کہ بائیں طرف والے حصے کو اچھی طرح سے لا کر کے دائیں طرف اچھی طرح سے داخل کر دیا جائے، موڑ دیا جائے، اور اس کے بعد دائیں والے حصے کو بائیں طرف لے جایا جائے. اور پھر 5ویں اور آخری کپڑے کو جو بڑی چادر ہے اس کو بھی ایسے ہی کیا جائے، اس کو بھی ایسے ہی کیا جائے. یہ 5 کپڑوں میں کفنانے کا طریقہ ہوگا عورت کو اگر کفنانا ہے تو. پھر اس کے بعد موڑنے کے بعد سر کی طرف، جیسا کہ بات آئی تھی کہ سر کی طرف کپڑا زیادہ بڑا ہوا ہونا چاہیے، کوشش کی جائے، اور پیر کی طرف اس سے کم بڑا رہنا چاہیے. سر کی طرف والے حصے کو موڑ کر کے باندھا جائے اور پھر اس کو فولڈ کر کے اسی پر باندھ دیا جائے، ایسے ہی پیر والے کو. اور پھر اس کے بعد جو رسیاں ہم نے تیار کی تھیں ربط کے لیے، باندھنے کے لیے، 2 3 5 7 جو بھی ہیں
اس کو مناسب فاصلے پر رکھ کر کے باندھ دیا جائے۔ اس کے بارے میں بھی اہل علم نے بات کی ہے کہ اگر 7 رسیاں ہوں تو وہ کہاں کہاں استعمال کی جائیں گی، کیسے کیسے آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ 3 رسیاں جو ہیں وہ سینے پر ہونی چاہیے، 1 رسی پیٹ پر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو 3 رسیاں باقی بچتی ہیں وہ جسم کے نیچے حصے پر ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے سلف نے کفن پہنانے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اب اس میں ایک چیز سلف کے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ تبان استعمال کرتے تھے۔ تبان کیا چیز ہے؟ تبان کیا ہے؟ اس کو مجھے نہیں معلوم کہ آج کیسا طریقہ چلتا ہے، کیونکہ براہ راست دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ایسا قریب سے، لیکن تبان اصل میں جیسے آج کل جو انڈرویئر ہوتی ہے، بلکہ وہ جو کیا نام ہے، بچوں کو جو پہنایا جاتا ہے، بچوں کو جو پہنایا جاتا ہے نا، ڈائپر جو پہنایا جاتا ہے، تو ڈائپر کی 2 شکل ہوتی ہے نا، ایک تو بٹن پر ہوتا ہے نا، آدھا حصہ جسم کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے، دونوں پیروں کے بیچ سے اوپر اٹھا کر کے ادھر سے بٹن لگا دیا جاتا ہے، ایک تو یہ، اور ایک جو فل ریڈی رہتا ہے اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ سلف کے یہ چیز پائی گئی ہے کہ کچھ کاٹن میں روئی وغیرہ میں خوشبو لگا لی جائے، دھونی دے دی جائے، یہ جو خوشبو کے پاؤڈر ہوتے ہیں یہ لگا لیا جائے، اور یہ لگانے کے بعد شرمگاہ کے حصے پر رکھ دیا جائے، اور اس کے اوپر سے تبان ڈال دیا جائے، یعنی ایسا بڑا کپڑا تیار کیا جائے، اس کپڑے کو جسم کی کمر کے نیچے آدھا حصہ ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد اس کپڑے کو دونوں پیروں کے بیچ سے فولڈ کر کے دائیں طرف گانٹھ مار دی جائے اور بائیں طرف گانٹھ مار دی جائے، تاکہ وہ جو خوشبو والا کاٹن جو کچھ ہے وہ شرمگاہ سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی چیز جسم سے نکلتی ہے جس کی وجہ سے بدبو آئے یا اور کوئی معاملہ پیش آئے، تو یہ سارا معاملہ کہاں تک جانے والا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنی ہے، ابھی اس کو اٹھانا ہے، اٹھا کر کے لے جانا ہے، قبر میں اتارنا ہے، یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے۔ اس لیے یہ سلف کے یہاں پایا گیا ہے کہ تبان کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، خاص طور پر اگر میت ایسا ہے، بیمار آدمی تھا، زیادہ عمر تھی، یا ایسے کچھ آپریشن ٹائپ کا کوئی مسئلہ ہے مثال کے طور پر، یا پیٹ وغیرہ کا کوئی مرض ہے، یا اور کوئی چیز ہے اس انداز کی جس کی وجہ سے ایسی کوئی کیفیت ہے، پہلے سے معلوم ہے خون جاری ہو رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ مستحب کے قبیل سے ہیں، اصل کیا ہے؟ اصل کفن میں ایک بڑی چادر بھی اگر مل گئی تو کفن ہو جائے گا۔ 3 مستحب ہے، عورت کو اگر 5 میں کفناتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور بہتر ہے، کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اور یہ تبان کا استعمال اگر کرتے ہیں تو یہ خاص طور پر ان جنازوں میں جن اموات، جو موتیں ایسی ہوئی ہوں جو کسی وجہ سے وہ اس طرح کا اندیشہ ان کے ساتھ ہو، پیشاب پاخانہ جاری ہونے کا مسئلہ ہو، خون جاری ہونے کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ کام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کفن پہنانے کا مسنون طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، صحابہ کرام کے آثار سے، اسی طرح سے بعض تابعین کی زندگی سے اور ان کی سیرت سے یہ باتیں نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو یہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کا خاص طور پر خیال کریں، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ جنازے یا مثال کے طور پر کفن پہنانے میں، نہلانے میں، ایسے ہی دفنانے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے مسلمانوں کے سماج کا کہ اس میں ایسے لوگ پیش رہتے ہیں جو دین کی معلومات بہت کم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ آگے رہتے ہیں۔ اب نہلانے کے ٹائم بہت سارے لوگ ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں، کفن پہنانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ، ایسے ہی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ نہیں جانتے ہیں لیکن وہ جذبات میں قبرستان کے مسئلے میں سب سے آگے رہتے ہیں، اس کو لے جانے میں، کندھا لگانے میں سب سے آگے رہتے ہیں، اس کے بعد جب قبر پر لے جا کر کے جنازے کو اتارا جاتا ہے تو وہاں سب سے آگے رہتے ہیں، اور وہ سب کام اپنی مرضی سے کرواتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرواتے ہیں، سب اپنی معلومات پیش کرتے ہیں، سب اپنا عمل کرواتے ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ لقمہ دیتا رہتا ہے، ہر آدمی لوگوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جنازے کے مسئلے میں، اکثر و بیشتر ایسے لوگ پیش رہتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی ہے۔
تو یہ جذباتی مسئلہ بن جاتا نا کہ موت ہو گئی ہے، ہمیں آگے آگے رہنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، غم ہے ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے، تو اس نام پر وہ ہر جگہ آگے آگے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت خطرناک ہے، کیونکہ میرے بھائیوں ایک شخص زندگی میں سنت پرست تھا، سنت ڈھونڈتا تھا، سنت ہی پر زندگی گزارتا تھا، آج اس کی وفات ہو چکی ہے تو اس کو جیسے تیسے دفنا دیا جا رہا ہے، جیسے تیسے کفنا دیا جا رہا ہے، جیسے تیسے اس کی مطلب اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں مناسب ہے نا۔ اسی لیے سلف میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے نہلانے، کفنانے، دفنانے، نماز جنازہ کے لیے باقاعدہ وصیت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ نماز پڑھائے گا، یہ نہلائے گا، یہ کفنائے گا، تاکہ پھر یہ نوبت نہ آئے کہ کوئی آگے آگے رہے گا۔ دکھایا جاتا ہے کہ بتانے والے کم ہوتے ہیں، علم والے کم ہوتے ہیں، وہاں عام طور پر نادان لوگ زیادہ رہتے ہیں اور وہ ساری گائیڈ کرتے ہیں۔ عام طور پر جنازوں میں ایسے ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی بات میرے بھائیوں، میت مرد ہو یا میت عورت ہو، اس کے کفن کا کیا طریقہ ہے، یہ کفن کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ، نماز جنازہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کو نماز جنازہ اس لیے کہتے ہیں، نماز اس کا نام اس لیے آیا کہ صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ اب نماز اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، نہیں، نماز جنازہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، نماز جنازہ مردے کے لیے دعا ہے۔ اسی لیے الصلاۃ علی الجنازہ، الصلاۃ علی الجنازہ یعنی مردے، مرنے والے کے لیے دعا، مرنے والے کے لیے دعا۔ اسی لیے دیکھیے اس کے اندر رکوع نہیں ہے، اس کے اندر سجدہ نہیں ہے، جبکہ رکوع عبادت کا بنیادی حصہ ہے، سجدہ عبادت کا بنیادی حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مردے کو سامنے رکھ کر کے دعا کی جاتی ہے، اور وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، ہمیں درود پڑھنا ہی ہے، یہ چیز ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جنازے کی نماز مردے کے لیے دعا ہے، مردے کے لیے دعا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کا کیا طریقہ ہے اور اس سے متعلق احکام، آداب اور مسائل کیا ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ میت پر جنازے کی نماز پڑھنا یعنی نماز جنازہ ادا کرنا کسی بھی میت کی، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ بات اس لیے اہم ہو جاتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کبھی کوئی شخص کسی وجہ سے کسی کے جنازے میں نہ پہنچ سکے، کوئی عذر ہو تو، اور حالانکہ وہ قریبی رہا ہو، کوئی قریبی دوست رہا ہو، قریبی ساتھی رہا ہو، اگر جنازے میں نہیں پہنچ سکا تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کے گھر والوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کفایہ ہے یہ، اگر نہیں پہنچا کسی عذر کی وجہ سے تو بڑا گناہ نہیں کیا اس نے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذر تھا، نہیں پہنچ سکا۔ لیکن بقیہ سارے مسلمانوں نے الحمدللہ جنازے کی نماز پڑھی ہے، اور جنازہ دعا ہے۔ میں نماز میں حاضر نہیں ہو سکا تو کیا ہوا، میں قبر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں جنازے کی، اور ایسے بھی مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے اس سلسلے میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی مشہور آیت کریمہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ منافقوں میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ آپ مت پڑھائیے، نہ اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوئیے۔ تو منافقوں کی نماز جنازہ سے منع کیا گیا، کیونکہ منافق ہیں وہ، اور منافق حقیقت میں کافر ہوتا ہے، تو کافر کے لیے دعائے رحمت کیوں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر رحمت کی دعا کریں، جنازے کی نماز پڑھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی صاحبکم، صلوا علی صاحبکم، اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ جاؤ تمہارے ساتھی کی وفات ہو گئی ہے، اپنے ساتھی پر جنازے کی نماز پڑھو۔ تو جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے اور پڑھنا چاہیے۔ اگر سارا شہر پڑھے گا تو سب کے سب اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، جو چھوٹ جائیں گے وہ بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اگر 2-4 لوگ بھی پڑھ لیں گے تب بھی جنازے کی نماز ہو جائے گی، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھی تو پورا کا پورا شہر، پورا کا پورا ملک گنہگار ہوگا، کیونکہ ایک میت جو مسلمان تھا، اس کی نماز جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھی، جبکہ اس کا حق تھا سارے مسلمانوں کے اوپر۔
کیونکہ یہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے اوپر جو حق ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی بڑی فضیلت ہے، نماز جنازہ کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں نماز جنازہ کی فضیلت کے حوالے سے، اس میں سے ایک حدیث ہمارے سامنے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی جنازے کے پیچھے گیا، یعنی جنازے کو قبرستان لے جانا تھا تو ساتھ میں لے کر کے گیا، اٹھایا، کندھا لگایا، یا نہیں تو اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور کہتے ہیں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رہا، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ ہوئی، نماز جنازہ میں بھی شریک رہا، جنازے کی نماز بھی پڑھا، یعنی جنازے کے پیچھے بھی گیا اور نماز جنازہ بھی پڑھا، اور اس کی تدفین سے فارغ ہوا، یعنی دفن کر کے بھی فارغ ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو وہ 2 قیرات اجر لے کر کے واپس آئے گا۔ 2 قیرات، ایک قیرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر، جو آج بھی مدینہ میں 7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلے اور بھی تھا، لمبا تھا، آبادی ہو گئی، کچھ حصہ پہاڑ کا کاٹ دیا گیا، نکال دیا گیا، آج بھی 7.5 کلومیٹر میں احد پہاڑ موجود ہے، اور چوڑائی بھی اچھی خاصی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قیرات مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو وہ تھوڑا سا شک میں پڑ گئے کہ اتنی بڑی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ حدیث، چونکہ ابو ہریرہ بہت ساری حدیثوں کے حافظ تھے تو انہوں نے حدیث بیان کی۔ بہرحال عبداللہ بن عمر یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا شک ہوا کہ بھئی اتنی بڑی فضیلت کیا واقعی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے؟ تو اس کو شک کو دور کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے ایک بہت بڑی عالمہ فاضلہ، جو ساری دنیا کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا ایک صحابی کو، ساتھی کو، اور کہا جا کر کے پوچھو کہ اس طرح کی بات ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ام المومنین عائشہ نے فرمایا ابو ہریرہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ابو ہریرہ بالکل صحیح کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یہ جیسے حدیث یہ سنی اور یقین ہوا کہ حدیث بالکل صحیح ہے تو بہت افسوس کیا، کہنے لگے لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے قیرات میں کوتاہی کی ہے، بہت سارا قیرات چھوٹ گیا، نہ جانے کتنا ثواب مل گیا ہوتا، لیکن ہم لوگوں نے اس میں کوتاہی کی اور ہم ثواب حاصل نہیں کر سکے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کوتاہی کرنے سے بچائے اور ہم کثرت سے نیکیوں میں شریک ہو کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس اجر و ثواب سے ہم الحمدللہ مالا مال ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان بندہ جو بھی اللہ کا وفات پاتا ہے، اگر اس کے اوپر جنازے کی نماز مسلمان پڑھتے ہیں تو اس کو کتنا فائدہ ملتا ہے، کتنا فائدہ ملتا ہے۔ جو جنازے کی نماز کی مشروعیت ہے، یہ مشروعیت کتنی اہم ہے۔ یہی نہیں ہے کہ مر گیا ہے اس کو کون اٹھائے گا، اس کو کون دفنائے گا، کون کپڑا پہنائے گا، کون یہی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، مسئلہ یہی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس مردے کے لیے، وفات پانے والے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی مسلمان شخص کی وفات ہو جائے اور اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھنے والے ایک جماعت میں ہوں، یعنی ایک تعداد ہو جن کی تعداد کتنی ہو، 100 ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو دعا کریں گے اس مردے کے لیے، ان کی وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا، مغفرت کی، بخشش کی، رفع درجات کی، جہنم سے آزادی کی، جنت میں داخلے کی، جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی مسلمان آدمی کے اوپر جس کی موت ہو جائے 40 لوگ جنازے کی نماز پڑھیں
لم یشرکو باللہ، جو لوگ مشرک نہ ہوں، موحدین، اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 موحدین شریک ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا، اس کی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ جنازے کی نماز پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے اس مردے کے لیے۔ 40 لوگ، اب یہ 2 روایتیں ہو گئی، ایک روایت میں 100 کا ذکر ہے، ایک میں 40 کا ذکر ہے۔ یہ ٹکراؤ کیسا ہے؟ ٹکراؤ یہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 40 کی بات نبی کو بتلائی تھی کہ 40 مسلمان جو موحد ہوں گے وہ دعا کریں گے، ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ اور بڑھا دیا مسلمان کا، ایک مومن کا درجہ، جس کی موت ہو جائے ایمان کی حالت میں، اس کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا اور فرمایا کہ 40 موحدین ہی، اگر 100 نہیں صرف 40 دعا کر دیں گے، جنازے میں شریک ہو جائیں گے، دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کی بخشش فرما دے گا، سفارش کریں گے تو سفارش قبول فرما لے گا، مغفرت کی دعا کریں گے مغفرت ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ بچے کا بھی، بچے جو 4 مہینے یا اس سے زیادہ کے بعد ساقط ہو گیا ہوگا، گر گیا ہوگا، اس کی بھی نماز جنازہ ہے، اسے بھی غسل دینا ہے، اسے بھی مسلمانوں کی قبرستان میں دفنانا ہے۔ خیر، اور بھی چند ایک مسائل ہیں بیچ میں، لیکن ایک مسئلہ خاص طور پر ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے، جو شخص خودکشی کر لے گا، اللہ تعالیٰ خودکشی سے بچائے۔ مسلمان آج خودکشی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، ایمان کمزور ہے، توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تقدیر پر یقین نہیں ہے، اس لیے دنیا کی رنگینیوں میں بہک جاتا ہے اور پھر خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال، لیکن اگر وہ شخص خودکشی کرنے والا خودکشی کرنے کو حلال سمجھ کر کے خودکشی نہیں کیا ہے، گناہ جانتا ہے، حرام جانتا ہے، گناہ کبیرہ سمجھتا ہے، لیکن حالات سے برداشت نہیں کر سکا، حالات سے مقابلہ نہیں کر سکا، بیمار ہو گیا اور کوئی معاملہ ہو گیا اور حالات سے وہ مقابلہ نہیں کر سکا، خودکشی کر لیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ایک بڑے گناہ کا جرم کیا اس نے۔ ایسے شخص پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ صرف ایسے لوگ جو مسلمانوں میں نمایاں ہوں، بڑے علماء ہوں، بزرگ اور صالح لوگ ہوں، یا مثال کے طور پر جس کی دعا یا مثال کے طور پر جس کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ایسے صالح لوگ، نیک لوگ اور بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں مسلمانوں کے، ایسے لوگوں کو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کی، صرف یہ لوگ شریک کیوں نہیں ہوں گے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو خودکشی کرنے پر شہ نہ ملے، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بھی خودکشی کر لیں گے، گناہ کبیرہ کر لیں گے، تب بھی یہ سارے بڑے بڑے نیک لوگ، اللہ کے صالح اور نیک بندے ہمارے لیے دعا کریں گے، تو یہ اس کو بڑھاوا نہیں ملنا چاہیے۔ تو بڑھاوا نہ ملے بلکہ تنبیہ ہو، ڈانٹ ہو، ایک طرح سے اس کو سبق ملے کہ اگر میں نے خودکشی کیا تو یہ اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہیں یہ ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن نماز جنازہ ہوگی کیونکہ مسلمان ہے، وہ خالی گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں پر حد قائم کر دی جاتی ہے، چوری تھا، چور کیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، مثال کے طور پر ہاتھ کاٹ دینا تو موت تو نہیں ہو جائے گی، لیکن وہ حدود جیسے مثال کے طور پر رجم کیا گیا، زانی تھا، شادی شدہ، رجم کر دیا گیا اس کو، ایسی صورت میں اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ اس کو جرم کی سزا مل گئی، اس کی جرم کی حد اس کے اوپر قائم کر دی گئی۔ ایسے ہی کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، گناہ کبیرہ ہے، کافر نہیں ہوا ہے وہ، اس لیے گناہ کبیرہ کرنے والے پر بھی نماز جنازہ ہے۔ بس خودکشی کرنے والے پر ذمہ دار لوگ، صالح لوگ، نیک بڑے علماء، ایسے لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، اتنی سی بات ہے، یہ مسئلہ واضح رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ ان لوگوں کی پڑھنی ہے جن کی نماز جنازہ نہ ہوئی ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وفات ہو گئی،
اب اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، تو ہمارے سامنے میت ہے، ہمارے محلے کی میت ہے، ہمارے علاقے کے اندر کسی کی موت ہوئی ہے، تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی سامنے نہیں غائب ہے، سعودی عرب میں کسی دوست کی وفات ہو گئی ہے نا، یورپ میں کوئی بھائی رہتا تھا مسلمان، اس کی وفات ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں غائبانہ جو نماز جنازہ کا طریقہ چل پڑا ہے کہ ہر دوست، احباب، رشتہ دار، جان پہچان سب کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پڑھتے ہیں، نہیں تو ایسے ہی 150 لوگ جمع ہو کر کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غائبانہ جنازے کی نماز۔ تو جنازے کی نماز غائبانہ ایسے سب کے لیے مشروع نہیں ہے، سب کے لیے جنازے غائبانہ مشروع نہیں ہے۔ جنازے غائبانہ اس کی پڑھی جائے گی جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ اس کے علاقے میں جہاں اس کی وفات ہوئی ہے وہاں اگر لوگ مسلمان نہیں تھے یا مسلمان تھے لیکن کچھ ایسی حالت ہو گئی کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنے کی پرمیشن تھی یا کوئی اور رکاوٹ تھی، نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے اس کی، تب نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی، ورنہ ہر آدمی پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، جنازے کی غائبانہ نماز ان بڑے علماء کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے جن کے علم سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی رہی ہے، کیونکہ ان کی خدمات، ان کی کتابیں، ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، ان کے فتوے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی دین کی خدمت ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، سارے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو سارے مسلمانوں کے اوپر اس کا حق بنتا ہے کہ سارے مسلمان اس کے لیے دعائے خیر کریں، دعائے مغفرت کریں، یہ چیز بنتی۔ اسی لیے علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس کی نماز جنازہ نہ ہوئی ہو اس پر پڑھی جائے غائبانہ، یا اس کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی جائے جو اتنا اونچا ہو امت کے اندر، اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی محدث ہے، فقیہ ہے امت کا، جس سے ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا ہے، عالم اسلام نے فائدہ اٹھایا ہے، تو پھر عالم اسلام میں اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ سب کے اوپر اس کا حق ہے اور سب کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یہ چیز ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنازے کی غائبانہ نماز کا ثبوت ملتا ہے وہ نجاشی کا واقعہ ہے، صرف اور صرف نجاشی کا واقعہ ہے، اور آپ نے باقاعدہ کہا تھا کہ جنازہ ایک تمہارا بھائی ایک ایسی سرزمین میں وفات پایا ہے جہاں کوئی اس پر جنازے کی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اصحمہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا مات صاحبکم، تمہارے ایک ساتھی کی وفات ہوئی، تمہارے ایک بھائی کی وفات ہوئی ہے، آپ نے فرمایا آؤ اس کے اوپر ہم غائبانہ جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ صحابہ نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور آپ نے جنازے کی غائبانہ نماز پڑھائی۔ تو اصل یہ ہے کہ نہیں پڑھی گئی تھی اس لیے آپ نے پڑھایا، اگر پڑھی گئی ہوتی تو آپ نہیں پڑھاتے، کیونکہ ایسے واقعات نبی کی سنت کے اندر، سیرت میں نہیں ملتے کہ آپ نے اور بھی لوگوں کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی۔ اچھا، اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے سامنے جو مزید جو مسائل ہیں جنازے کی جو نماز کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز جو باقاعدہ جماعت ہوتی ہے اس میں پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دعا کریں، لیکن اگر کوئی نہیں پہنچ سکا، شریک نہیں ہو سکا، دور تھا یا سفر ہی نہیں کر سکتا تھا، تو ایسی صورت میں اجازت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر، جیسا کہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ 1 مہینے کی مدت یا اس سے کم، 1 مہینہ یا اس سے کم، اتنے دنوں کے بیچ میں اگر کوئی شخص جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تھا اور وہ جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آج آیا ہوا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ قبر پر جائے، اس قبر پر جائے اور اس قبر کے اوپر کھڑا ہو کر کے جنازے کی نماز جیسے پڑھی جاتی ہے 4 تکبیروں کے ساتھ، ویسے جنازے کی نماز پڑھے اور سلام پھیر دے۔ یہ مسنون ہے، مشروع ہے، یہ گنجائش ہے۔ تو اب چاہے 1 دن، 2 دن، 4 دن کا مسئلہ ہو، ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 3 ہفتے کا، 1 مہینے کا مسئلہ ہو، ہر صورت میں 1 مہینے کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے اور مشروع ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو، صحابہ کرام نے نہیں بتلایا کہ فلاں کی وفات ہوئی ہے، جنازہ پڑھا، لے جا کر کے دفن کر دیا، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے، کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رات کا ٹائم تھا، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے جنازے کی نماز پڑھ کر کے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھی، تو یہ چیز جائز ہے۔ اس کے بعد اور کئی ایک روایتیں موجود ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے مزید جو ہے اس سلسلے میں جو احکام اور مسائل ہیں، ان مسائل میں سے جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز ایک سے زائد مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے، جنازے کا تکرار ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص ایسا وفات پایا ہے جس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد ہے کہ سب ایک جماعت میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ایک جماعت میں سب کی سب نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک جگہ نماز پڑھائی گئی، 200 500 1000 لوگوں نے نماز پڑھا، اور اس کے بعد پھر میت کو اٹھا کر کے لے جایا جائے، اور دوسرے محلے میں جہاں بڑی تعداد وہاں رہتی ہے، وہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہاں پر رکھ کر کے وہاں دوسری جماعت کے ساتھ بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس معنی میں کہ وہ سب ایک ہی جنازے میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سب کے سب جنازے میں ایک ساتھ میں شریک ہو سکے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنازے کی نماز ایک ساتھ میں ایک سے زائد مردوں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وفات 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی تو چاروں کی الگ الگ نماز جنازہ ہوگی، بالکل ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی نماز جنازہ پڑھی جائے اور سارے اموات کو سامنے رکھا جائے، جیسے ایک مردہ سامنے ہوتا ہے نا، ایسے دوسرا والا اس کے سامنے رہے، تیسرا والا اس کے سامنے رہے، چوتھا والا اس کے سامنے رہے، اس طریقے سے 1 2 3 4 کم زیادہ جتنے بھی اموات ہوں، ان مردوں کو ایک ساتھ میں ان مردوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ میں ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر عورتوں کا بھی جنازہ ہے مثال کے طور پر، تو وہ جو آداب ہیں کہ مرد کا جنازہ ہو تو امام سر کے پاس کھڑا ہو، اور عورت کا جنازہ ہو تو کمر کے پاس کھڑا ہو، تو وہ جنازوں کی ترتیب ایسی بنانی چاہیے کہ مردوں کا سرہانہ امام کے سامنے آئے اور عورتوں کا کمر کا حصہ امام کے سامنے آئے، یعنی زگ زیگ کر کے رکھا جائے تاکہ اچھی طرح سے امام کے سامنے وہ سنت کا طریقہ آ جائے جس طریقے کے مطابق جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ چیز جائز ہے۔ اب امام کو چاہیے کہ وہ جنازے کی نماز میں جو دعا کرتا ہے اس دعا میں سب کو شامل کرے، اس دعا میں سب کو شامل کرے۔ بچے بھی ہو سکتے ہیں تو بچوں کے لیے جنازے کی جو دعا ہے اس دعا کو بھی پڑھے، اور جو عام دعا ہے مرد و عورت کے لیے اس کو بھی پڑھے، تاکہ سب کے لیے دعا ہو جائے۔ یہ چیز ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ امام جو ہے وہ مرد کا جنازہ ہوگا تو سر کے پاس کھڑا ہوگا، یعنی امام کھڑا ہو گیا ہے، یہ امام کھڑا ہے تو یہاں میت کا سر ہونا چاہیے۔ اگر عورت کا جنازہ ہے تو امام کے سامنے اس کے کمر کا حصہ ہونا چاہیے، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی کئی شکلیں ہیں، بہرحال اس کی کیفیت تو سرسری طور پر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے اتنا۔ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے نماز جنازے کی جو کیفیت ہے اور اس کی جو تکبیرات ہیں، جو اس کی دعائیں ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ جنازے کی نماز کے بارے میں 1 2 مسئلے اور بھی بڑے اہم ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسجد میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جنازے کی نماز مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایسے اگر باہر پڑھی جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد میں بھی پڑھی جا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے سامنے دلیل موجود ہے کہ سہیل ابن بیضہ کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھی تھی، اس لیے مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کیا رات میں، وہ دفن سے متعلق مسئلہ ہے، خیر دفن میں وہ آئے گا، لیکن یہاں بات یاد آئی ہے کہ کیا رات میں کسی شخص کی وفات ہو جائے تو رات ہی میں اس کو کفن پہنا کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے رات میں دفنایا جا سکتا ہے یا نہیں دفنایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا روایتوں میں اختلاف ہے۔ ان روایتوں کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں رات کے وقت بھی میت کو دفنایا جا سکتا ہے، کفنایا جا سکتا ہے، نہلا دھلا کے کفنا کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے رات میں دفن کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آتی ہیں اس سلسلے میں، رات میں کیوں دفن کر دیا، وہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ رات میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے آئی ہے کہ میت کے سلسلے میں جو کام ضروری ہے، اچھی طرح سے نہلانا، اچھی طرح سے کفن پہنانا، اچھی طرح سے باقاعدہ لوگ اکٹھا ہو جائیں، نماز جنازہ پڑھنا. اب رات کا ٹائم لوگ سو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 لوگ 4 لوگ پڑھ کر کے دفن کر دیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے رات کو منع ہے. لیکن اگر اعلان ہوتا ہے، سب کو بتایا جاتا ہے، سب کو خبر مل جاتی ہے اور 150 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو رات میں جنازے کی نماز پڑھ کر کے دفنانے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے. حرج کب ہوگا؟ جب میت کے حقوق پورے نہ ہوتے ہوں، اچھی طرح سے غسل نہ ہو، اچھی طرح سے کفن نہ ہو، اچھی طرح سے نمازی نہ ہو، تب حرج کی بات ہے، ورنہ رات کا کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے دن میں دفن کیا جا سکتا ہے، جنازے کی نماز ہو سکتی ہے، ایسے رات میں بھی کفن دفن نماز جنازہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کیونکہ رات کے ٹائم پر اس کو حق نہیں دیا گیا، میت کا جو حق تھا وہ حق پورے طور پر نہیں دیا گیا. چند لوگ 2 لوگ 4 لوگ پڑھے اور دفن کر دیے، یہ چیز مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ بات ہو گئی. اس کے بعد نماز جنازے سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ہمارے سامنے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہوں. جتنی زیادہ تعداد جمع ہوگی جنازے میں اتنا زیادہ یہ میت کے حق میں بہتر ہوگا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دعائیں اسے ملیں گی. کافروں مشرکوں پر جنازے کی نماز پڑھنا حرام ہے. کافروں مشرکوں پر جنازے کی نماز پڑھنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر اللہ نے منع فرما دیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ رحمت کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، اور کسی کافر مشرک اور منافق کے لیے جو عقیدے کا منافق ہو مغفرت کی دعا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. مغفرت کی دعا کرنا اس کے لیے جائز نہیں، جیسا کہ ہم اور آپ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک مسئلہ آتا ہے نماز جنازہ کے حوالے سے کہ نماز جنازہ وقت کے بارے میں کہ کب جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کب نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اس میں جو عام طور پر شبہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ شبہ یہ آتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں اور 2 وقت مزید 5 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ممنوع اوقات ہے نا، سورج طلوع ہوتے ہوئے، سورج غروب ہوتے ہوئے، اور حین یقوم قائم الظہیرہ، یعنی جب بالکل کھڑی دوپہر ہوتی ہے، بالکل سیدھی دوپہر ہوتی ہے نا، ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے اس بیچ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. جس کی فجر کی نماز چھوٹی ہوئی اس کو تو پڑھنا ہی ہے، لیکن نفل سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس بیچ میں بھی نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. لیکن جنازے کی نماز ان ممنوع اوقات میں بھی پڑھنا جائز ہے. جنازے کی نماز ان ممنوع اوقات میں عصر سے لے کر کے، یہ تو صبح طلوع ہونے غروب ہونے بیچ والا جو حصہ یہ تو معمولی ہوتا ہے، یہ تو 10-5 منٹ 10-15 منٹ کا مسئلہ ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. مسئلہ بڑا کب آتا ہے؟ فجر سے لے کر کے غروب سورج نکلنے تک اور عصر سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک، یہ لمبا گیپ ہوتا ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا. تو ایسی اس وقت میں بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جنازے کی نماز اس لیے پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہ نماز کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کا تعلق فرض سے ہو، خاص ٹائم سے متعلق ہو، بلکہ اس نماز کو سبب والی نماز کہا جاتا ہے. سبب، کاز والی نماز ہے، اس کے پیچھے کارن ہے، وجہ ہے. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ایک بھائی کی وفات ہو گئی ہے. جیسے ہم ممنوع اوقات میں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. عصر کے بعد مسجد میں آئیں گے تو کیا تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اور داخل ہونا یہ سبب ہے 2 رکعت پڑھنے کا. تو ہم نے سبب والی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے جائز ہے. ایسے صبح صادق مطلب صلاۃ فجر کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اس بیچ میں مسجد میں آئیں گے تب بھی ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے، کیونکہ یہ سبب والی نماز ہے. یہ نماز کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ٹائم ہے، بلکہ یہ سبب ہے.
داخل ہونے کی وجہ سے نماز، داخل ہونے کی وجہ سے نماز، تو داخل ہونا سبب ہے، ایسے ہی یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سبب والی نماز ہے۔ یہ ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو 2 وقت 4 وقت 3 وقت، ایسا کوئی طے نہیں ہے، بلکہ ایک وجہ ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر جو مزید جو بات ہے وہ یہ ہے جنازے کی نماز کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، یہاں پر وہ دفنانے کے بارے میں آ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کی وضاحت کر دوں میں کہ دفنانا منع ہے، نماز جنازہ ممنوع اوقات میں جائز ہے، نماز جنازہ ممنوع اوقات میں جائز ہے، لیکن مردے کو قبر میں دفنانا منع ہے۔ یہ اہم نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم اپنے مردوں کو قبر میں دفنائیں ممنوع اوقات میں، تو نقبر فیہ موتانا، اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن نماز جنازہ سبب والی نماز ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جس کے لیے وصیت کر گیا ہو، اس کے لیے وصیت کر گیا ہوگا وہ پڑھائے گا۔ اگر وصیت نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں جو بھی اس کا قریبی ہے اگر پڑھانے کے لائق ہے تو جنازے کی نماز پڑھائے، اور کوئی نہیں پڑھانے کے لائق ہے تو مسلمانوں میں سے جو بھی ذی علم ہے، علم والا ہے، عالم ہے، تقوی شعار ہے، جو بھی ہے، بہرحال وہ جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جنازے کے ارکان، نماز جنازہ کے ارکان اور اس کی شرطیں کیا ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں نیت کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی کام عبادت کا، کوئی بھی کام نیکی کا بغیر نیت کے نہیں ہوتا، تو نیت تو کرنی ہی ہے۔ اس کے بعد 4 تکبیرات ہیں، نیت، 4 تکبیرات، قیام اور سورہ فاتحہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ سب نماز جنازہ کے ارکان ہیں، اور ہمیں اس کا خیال کرنا ضروری، مطلب واجبات ہیں، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں جنازے کے اندر۔ قیام ہے، رکوع سجدہ ہے نہیں اس کے اندر، نیت کے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی، تو قیام ہے، نیت ہے، قیام ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، تحیہ اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد میت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی لیے تو ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دعا ہی کی نماز ہے، تو اگر دعا ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، خیر، اب آئیے نماز جنازہ کی پوری کیفیت کیسے شروع کر کے کیسے پڑھیں گے۔ نمبر 1، وضو کرنا ضروری ہے۔ اچھا، آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، کس قدر لا علمی ہوتی ہے، کس قدر لوگ دور ہیں دین کے مسائل سے۔ جنازہ جیسا مسئلہ جس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے، اس کے کسی قریب کا، کسی عزیز کی موت ہوئی، وفات ہوتی ہے، وہ جانتا ہے، لیکن حیرت ہوئی، ایک جنازے میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا، ایک صاحب آئے، مسئلہ پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ مولانا کیا اس کے لیے وضو بھی کرنا پڑے گا؟ آپ سوچئے، یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز جنازہ کے لیے وضو بھی کرنا پڑے گا۔ وضو کے بغیر کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ہم، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں مردے کے لیے، لیکن مسلمان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ نماز جنازہ کے لیے وضو چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر کے کیسے لوگ ہاتھ باندھ کر کے پریڈ پڑھ لیتے ہیں نا، ایسے لوگ سمجھتے ہیں بعض لوگ۔ بہرحال تو نماز جنازہ وضو کرنا ہے، اور بغیر وضو کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ایک طرح سے نماز ہے، گرچہ نماز کی وہ کیفیت نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک طرح کی نماز ہے جو دعا کے لیے، مردے پر دعا کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ بات ہو چکی کہ امام مرد کے سرہانے عورت کے کمر کے پاس کھڑا ہوگا۔ جیسے فرض نماز میں لوگ صف بندی کرتے ہیں، ایسے ہی جنازے کی نماز میں بھی صف بندی کریں گے، جیسے نماز میں صف بندی ہوتی ویسے صف بندی کریں گے۔ البتہ امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ ہدایت دے کہ صفیں طاق عدد میں بنائیں، صفیں طاق عدد میں بنائیں۔ اگر طاق نہیں ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا،
لیکن مسنون اور مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ صفیں طاق ہوں، 3 رہیں، 5 رہیں، 7 رہیں، طاق رہیں تو بہتر ہے۔ کوئی 3 خاص نہیں ہے، 5 خاص نہیں ہے، 7 خاص نہیں ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی صف بنائیں کوشش کریں کہ اگر بن سکتی ہو تو طاق عدد میں بنائیں۔ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی۔ کل جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں۔ جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیر بھی کہی ہے، 6 بھی کہی، 7 بھی کہی، 8 بھی کہی، اور اس سے بھی کم زیادہ کہی، لیکن آخری معاملہ، آخری حدیث، آخری سنت جو امت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے، جس پر ساری امت کو عمل کرنا ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فائنلی 4 تکبیروں سے نماز پڑھایا ہے۔ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر نماز جو پڑھی ہے وہ 4 تکبیر سے پڑھی ہے، اس لیے 4 تکبیرات یہ آخری شکل ہے، آخری سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اب نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کل کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے گی، تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ہم نماز جنازہ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو جیسے عام نمازوں میں باندھتے ہیں ایسے ہی ہم سینے پر باندھ لیں گے۔ ہم اس تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ آپ دیکھیے ثنا کا ذکر نہیں ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ثنا نہیں پڑھنا ہے، دعائے ثنا جنازے کی نماز میں نہیں پڑھنا، اختلاف ہے، لیکن راجح جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں دعائے ثنا، جس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا یا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سب جنازے کی نماز میں نہیں پڑھنا ہے۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے، اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں بھی پڑھے تو سورہ فاتحہ کافی ہے، البتہ کوئی سورت پڑھتا ہے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ ایک تکبیر، پہلی تکبیر میں ہمیں یہ کرنا ہے، پہلی تکبیر میں ہمیں یہ کرنا ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی۔ پہلی تکبیر میں رفع دین کر کے ہم نے ہاتھ باندھا تھا اپنے سینے کے اوپر، دوسری تکبیر میں کیا کریں گے؟ رفع دین کریں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے، اس میں بہت زیادہ عام طور پر اختلاف چلتا رہتا ہے۔ جو روایت آئی ہوئی ہے دارقطنی وغیرہ کی، وہ روایت سند کے حساب سے ضعیف ہے، وہ روایت جس میں صراحت ہے کہ ہر نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، رفع دین کیا، جس میں صراحت آئی ہوئی وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ضعیف ہے، جو مرفوع روایت ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیثیں، عام نمازوں کی حدیثیں عام ہیں، ہر نماز کے لیے ہے وہ کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس عموم کے اندر یہ نماز بھی داخل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس عموم کے اندر یہ نماز بھی داخل ہے۔ دوسری چیز، صحابہ کرام کے کئی ایک آثار موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، صحابہ کے آثار، موقوف روایات موجود ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر رکعت کے اندر نماز جنازہ، ہر تکبیر کے اندر نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ نمازی کو رفع دین کرنا چاہیے اور اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لینا چاہیے۔ یہ چیز صحابہ کرام سے آثار سے ثابت ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی کی مرفوع حدیث نہیں ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے، اگر اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے رہا، اللہ اکبر کہتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا، رفع دین نہیں کیا، تو بھی اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو چیز سمجھ میں آتی ہے ہمیں دلیلوں کو دیکھنے کے بعد، کہ نہ رفع دین کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے، رفع دین کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے بہت سارے آثار، بہت ساری روایتیں ثابت ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ایک تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، سورہ اخلاص ہے، کوئی بھی سورت ہم پڑھ لیں، اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہیں
اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم جو درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر وہ درود پڑھیں گے، یہ دوسری تکبیر کے بعد۔ تیسری تکبیر کہیں گے، اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد ہمیں دعائے جنازہ یا دعا علی میت کے لیے دعا یا جنازے کی دعا، جو بھی ہم کہہ لیں، اللہم اغفر لحیینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، یہ پوری دعا پڑھیں۔ اور بھی کئی ایک دعائیں ثابت ہیں، کوئی بھی دعا ان میں سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دعائیں ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں آج بھی ان کو نماز جنازہ کی دعا نہیں یاد ہے، جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت بڑی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دعا بہت بڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 20 سال 30 سال 40 سال گزر گئی، کیا اس سے بھی بڑی ہے؟ کیا اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ مرنے والے پر دعا کرنی ہے؟ وہ دعا 4 لائن کی یاد کر لی جاتی۔ یہ دین سے دوری ہے، یہ دین سے بے توجہی ہے میرے بھائیوں، بیزاری ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ کب تک ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کب تک ہم کہیں گے کہ بہت بڑی دعا ہے؟ میرے بھائیوں، سفر کی دعا، سفر کی دعا پڑھ لیجئے تو کہتے ہیں ذرا سا موبائل میں نکال کے دیجئے۔ کیوں بھائی؟ نہیں یاد ہے۔ سفر ڈیلی کرتے ہو، سفر کی دعا نہیں یاد ہے، بہت بڑی ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے؟ آپ کے سفر سے بڑی دعا ہے، زندگی بھر سالہ سال۔ بہرحال یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دین سے دوری، دین سے بیزاری، دین سے بے توجہی ہے میرے بھائیوں۔ ایسے اسلام پر ہم عمل کریں گے تو اللہ سے کس رحمت کی امید کریں گے؟ مسلمان کو سفر کی دعا نہیں معلوم، جنازے کی دعا نہیں معلوم، چند چھوٹی چھوٹی 1 2 لائن کی صورتوں کے علاوہ 2 4 6 8 لائن کی کوئی صورت یاد نہیں ہے آج تک، اور عمر ختم ہو رہی ہے ان کی۔ افسوسناک بات ہے میرے بھائی۔ بہرحال ہو گئی بات، تیسری تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دعائے جنازہ۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد تھوڑا سا رک کے، اب اس میں اختلاف ہے کہ تھوڑا سا رکیں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں کچھ پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کچھ کرنا ہے، یا کچھ نہیں کہنا ہے؟ رکنا ہے، لیکن بعض روایتوں سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی چوتھی تکبیر کہنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، چند سیکنڈوں کا، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا، اور اس کے بعد پھر سلام پھیرتے تھے۔ سلام کا 2 طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک طریقہ ہے ایک سلام پھیرنے کا، دوسرا طریقہ ہے دونوں طرف سلام پھیرنے کا۔ یہ دونوں طرح کی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، دونوں طرح کی حدیثیں صحیح ہیں، دونوں طرح کی حدیثیں ہیں اور دونوں طرح کی حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک تو عام طریقہ سلام پھیرنے کا ہم جانتے ہیں، 2 طرف ہم سلام پھیرتے ہیں، فرض نمازوں میں، سنت میں، تہجد میں، تراویح میں، سب میں پڑھتے ہیں، 2 طرف سلام پھیرتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر بعض روایتوں میں صراحت کے ساتھ آیا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدًا، اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھی، 4 تکبیریں کہیں اور آپ نے ایک سلام پھیرا۔ تو ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے اور 2 سلام پھیرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ خلیج میں جب جاتے ہیں لوگ تو وہاں ایک سلام کا طریقہ رائج ہے، ایک سلام والی حدیثوں پر عمل ہے، وہاں ایک سلام پھیریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں 2 سلام کا طریقہ رائج ہے، 2 سلام کا طریقہ صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس میں ایک سلام والے 2 والے پر، 2 والے 1 والے پر کوئی اعتراض نہ کرے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر۔ اور جہاں جب گنجائش شریعت کے اندر تو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ آخری بات کیا ہے جنازے کی نماز کے سلسلے میں؟ جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں اگر کوئی شخص لیٹ سے پہنچے، دیر ہو جائے تو کیا کرے؟ مسئلہ ہے کہ 4 تکبیروں کا مسئلہ ہے، نہ 4 رکعت ہے، نہ 3 رکعت ہے، نہ 2 رکعت ہے، نہ رکوع سجدہ قیام ہے، تو آخر وہ کرے کیا؟ مثال کے طور پر وہ پہنچا ہے تو جنازے کی نماز ہو رہی تھی، امام تیسری تکبیر میں ہے، مثال کے طور پر چوتھی تکبیر میں ہے، چوتھی تک پہنچا میں، اللہ اکبر بولا، ہم نے سوچا کہ پڑھیں، پتہ چلا امام نے سلام پھیر دیا کیونکہ آخری تکبیر تھی، تو کیا کرے گا وہ؟ بالکل اسے ایسے ہی کرنا ہے جیسے وہ اپنی دوسری نمازوں میں چھوٹی ہوئی چیزوں کو پورا کرتا ہے، جیسے وہ فوت شدہ رکعتوں کو پورا کرتا ہے، ایسے وہ فوت شدہ تکبیروں اور تکبیروں کے ساتھ جو کچھ پڑھنا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب پہلی ہم پہنچے اور ہم نے شریک ہو کر کے جو ہمیں تکبیر ملی وہ آخری تکبیر تھی مثال کے طور پر، اور امام نے سلام پھیر دیا، تو ہم سلام نہیں پھیریں گے، ہم کیا کریں گے؟
جیسے ہم اٹھ جاتے ہیں نا، سلام پھیرتا ہے امام تو ہماری رکعت چھوٹتی ہے، ہماری رکعت چھوٹ جاتی ہے تو ہم سلام پھیرتا ہے امام تو اٹھ جاتے ہیں اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے. ایسے ہم سلام نہ پھیریں. ہم کیا کریں؟ ہماری وہ پہلی تکبیر ہے، ہماری وہ پہلی تکبیر ہے، اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری تکبیر کہیں درود ابراہیمی پڑھیں، پھر تیسری تکبیر کہیں درود دعائے جنازہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر بول کر کے ہم سلام پھیریں. ایسے ہی دو تکبیر چھوٹ جائے، ایک چھوٹ جائے، تین چھوٹ جائے، جیسے بھی جس کے ساتھ مسئلہ اسے چاہیے کہ ویسے ہی وہ اس کو پورا کرے. ایسا نہیں ہے کہ بس آدمی وہیں سے سلام پھیر کے الگ ہو جائے، نہیں، بالکل وہ نماز ہے، ہم داخل ہو چکے ہیں، وہ پورا جو طریقہ ہے وہ 4 تکبیرات پر مشتمل ہے، چاروں تکبیرات کے احکام موجود ہیں، تو ہم یوں ہی کیسے چھوڑ کے الگ ہو سکتے ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ باقاعدہ اسے پورے طور پر اسے مکمل کریں، فوت جو ہو گیا ہے اسے پورا کریں. یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نماز جنازہ کے سلسلے میں مختصر احکام تھے، مسائل تھے، اور جو کچھ بہرحال ہمارے ذہن میں آیا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے چھوٹ گئی ہوں، تو اس سوالات کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب عصر کی نماز کے بعد ایک آخری مسئلہ باقی ہے، دفن کرنے کا طریقہ، تدفین کا طریقہ. یہ تدفین کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوالات کچھ ہوں گے تو وہ آپ کے جوابات جو ہو سکے گا وہ جوابات دے دیے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے غسل کا جو طریقہ ہے، غسل میں کوئی چیز پریکٹیکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہے، کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہے نہیں. اس کے بعد جو کفن کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ہم سمجھ سکتے ہیں، رسی رکھ کر کے اور ٹکڑے رکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں. مرد کا جنازہ، مرد کو کفن کیسے پہنایا جائے ہے نا، عورت کو کیسے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. بقیہ اور جو احکام ہیں وہ عام طور پر واضح ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. عام طور پر ہم قبرستان میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کیسے اتارا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. ایسے ہم نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں زیادہ آسان ہیں، عام ہیں، سوائے کفن کے مسئلے کے. تو کفن کے مسئلے کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے وضاحت کر دی جائے گی، اور کوئی اگر سوال ہوگا، کوئی اشکال ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جواب آپ کے سامنے دے دیا جائے گا. سر دست یہ جو 2-3 سوال اس کا جواب دیا جا سکتا ہے 2-3 منٹ میں. دیکھیں کچھ سوالات بھائیوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. اگر کسی مسجد کے کمپاؤنڈ میں قبر یا درگاہ ہے تو وہ جنازے کی نماز ہو سکتی ہے. شاید سوال ہے کہ اگر مسجد کے کمپاؤنڈ میں قبر ہے یا درگاہ ہے تو وہ جنازے کی نماز ہو سکتی ہے. دیکھیں جنازے کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ایسے بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنازے کی نماز باہر بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ تو اگر کوئی گنجائش نہ ہو تو جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنا جائز ہے. اگر پھر عام بات ہے، عام مسئلہ ہے کہ نماز کیا ایسی مسجد میں ہم پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں جو فرض ہیں یا سنتیں، کیا ہم کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں جس مسجد کے اندر قبر ہے؟ اگر مسجد کے اندر قبر ہے تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. اگر مسجد کے اندر قبر ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر مسجد کے دائرے سے باہر ہے، مسجد کے دائرے سے باہر ہے، یعنی مسجد کے باہر والی باؤنڈری کے اندر ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ قبر کس طرف ہے. اگر قبلے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف ہے، دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اگر دائیں بائیں طرف ہو، پیچھے کی طرف ہو تو نماز ہو جائے گی. قبلے کی طرف ہو تو ایسی صورت میں خطرہ ہے کہ نماز نہ ہو، قبلے کی طرف ہے تو. بقیہ اگر باؤنڈری سے باہر ہے، چاہے سامنے کی طرف ہو قبلے کی طرف بھی، تو ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے اس باؤنڈری، اگر مسجد کی کوئی باؤنڈری بنی ہے اور اس کے بغل میں ہی قبرستان ہے تو اس سے نماز پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. لیکن اگر باؤنڈری کے اندر ہے تو ایسی صورت میں ہماری نماز خطرے میں ہے. دوسرا سوال کسی بھائی نے کیا ہے، میت کے ناخن اور شرمگاہ کے بال بھی نکالنے ہیں. یہ مسئلہ موجود ہے، یہ مسئلہ فقہ کے اندر موجود ہے، اور ہم نے اس مسئلے کو عمدن و قصدن ڈراپ کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ شرمگاہوں کے بال کو بھی کیا صاف کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی صفائی کا حصہ ہے. ایک مسلمان زندگی میں فطرت کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. فطرت کی سنتوں میں زیر ناف کے بال بھی صاف کرنا شامل ہے. لیکن میت کے معاملے میں جو گفتگو خلاصہ ہے اس کتاب میں ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ شرمگاہوں کے بال صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ چھپی ہوئی چیز ہے، کسی کے سامنے دکھائی ہونے والی چیز نہیں ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو صاف کرنے میں
ایک بڑا منکر آئے گا. صفائی سنت ہے، مستحب ہے، اور شرمگاہ پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر میت کے جسم پر کوئی ٹیٹو ہے نا، جسم داغا گیا ہو، تو ایسی شکل میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ٹیٹو وغیرہ سب غیر مسلموں کی نقالی ہے. غیر مسلموں کی، یورپ سے، عیسائیوں سے، کرسچنوں سے یہ چیز آئی ہے مسلمانوں کے اندر، تو وہ چیز تو زندگی میں بھی حرام تھی. غیر مسلموں کی نقالی ہے، وہ سب کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. پھر اگر وہ تصویر جو ٹیٹو بنا ہوا ہے، اگر وہ کسی جاندار کا ٹیٹو ہے، مثال کے طور پر کسی انسان کی تصویر بنی ہے یا کسی جانور کی تصویر بنی، کیونکہ ٹیٹو میں تو شیر اور پرندے اور سانپ بچھو سب میں سمجھتا ہوں بنایا جاتا ہے، جیسا کہ روڈ پر بکتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے کبھی کبھی. تو میرے بھائی، یہ جاندار کی تصویریں بنانا تو اور بھی زیادہ حرام ہے، اور بھی خطرناک ہے، اور بھی سنگین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جس کو تم نے پیدا کیا ہے اس کو زندہ کرو، اس میں جان ڈالو. تو یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تو وہ تصویر تو اس نے اپنے جسم پر بنوا رکھی ہے، ایسی صورت میں بہت زیادہ گنہگار ہے. البتہ اب میت کو نہلایا جا رہا ہے اور جسم پر ٹیٹو مل رہا ہے، تو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. البتہ اسے لوگوں کو بیان نہ کیا جائے کہ میں نے فلاں کو نہلایا تو اس کے جسم پر ایسا ٹیٹو بنا ہوا تھا، یہ تھا. یہ سب چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پردہ ڈالیے. اب اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. کیا اللہ کے بندے کی زندگی کو بچانے کے لیے فی سبیل اللہ جسم کے اعضاء کا عطیہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ آ چکا ہے، مسئلے میں اختلاف ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے. یہی بات جو آپ نے لکھی ہے اس کے اندر کہ زندگی کو بچانے کے لیے زندگی کوئی کسی کی بچا نہیں سکتا ہے. البتہ بچانے کے اسباب اور وسائل استعمال کر سکتا، علاج، معالجہ. لیکن یہ علاج معالجے سے باہر ہے، یہ علاج معالجے کی چیز نہیں ہے، یہ علاج معالجے سے باہر ہے. میں اگر کسی کو کہوں کہ میرا ہارٹ میں دے دیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا ہارٹ لگا لینا، کڈنی لگا لینا مثال کے طور پر، تو یہ علاج معالجہ کے ضمن میں نہیں آتا ہے. یہ علاج ہے کہ اس کی کڈنی صحیح ہونی چاہیے، اس کا ہارٹ صحیح ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کام میں کر رہا ہوں مجھے اس کام کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے میں خود اپنے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتا. آپ سوچئے کوئی شخص مرنے کی تمنا نہیں کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز صحیح رائے، صحیح موقف یہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اچھا، اس میں صرف ایک چیز البتہ یاد رکھنا ہے کہ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بلڈ ڈونیشن سے کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے، بلکہ اس میں مطلب کہتے ہیں کہ بلڈ جو ہے نا وہ پیوریفائی ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے اور نیا خون بنتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بہت لمبا چوڑا الحمدللہ سیمینار بھی ہو چکا ہے، جس پر ساری تفصیل لوگوں نے، علماء نے سیمینار میں پوری بات واضح کی ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی پارٹ نہیں ہے، کوئی پرزہ نہیں ہے جو کاٹا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اس لیے سے گنجائش ہے. کیا غیر محرم کو قبر میں اتارا جا سکتا ہے؟ غیر محرم کو قبر میں اتارا جا سکتا ہے. ابھی دفنانے والی بات تو سب باقی ہے، انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، احکام پورے آئیں گے. کون اترے گا، وہ محرم ہے، غیر محرم ہے، اور پھر وہ جو اتر رہا ہے اترنے والا بھی، اس میں ہدایات ہیں کہ وہ کس طرح کا، کس پوزیشن میں ہونا چاہیے. غیر محرم کو قبر میں نہیں اتارنا ہے، غیر محرم کو قبر میں نہیں اتارنا ہے. البتہ یہ اس صورت میں جب محرم کوئی قبر میں، مطلب قبر میں اپنے مردے کو اتارنے والا نہ ہو، تو غیر محرم پھر قبر میں اترے گا. کوئی بھائی نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی شوہر نہیں، کوئی اور نہیں، تو اس صورت میں غیر محرم اترے گا. لیکن قبر میں اتارنے والا کام مرد ہی کریں گے، خواہ جنازہ مرد کا ہو یا جنازہ عورت کا ہو. ہر صورت میں قبر میں اتارنے اور جو کچھ بھی قبر کے اندر جو کچھ کرنا رہتا ہے وہ سارے کام مرد ہی کریں گے. اگر محرم موجود ہے تو مرد محرم اترے گا، کیونکہ وہ حقدار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ولی ہے، حقدار ہے. وہ جیسے نماز پڑھانے کا حقدار ہے، جیسے نہلانے کا حقدار ہے، ایسی قبر میں اتارنے کا حقدار ہے وہ. لیکن اگر نہیں ہے کوئی، یا نہیں اترنا چاہتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے، تو وہ غیر محرم ہے، تب بھی وہ اتر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ اتر جائے اور پھر مردے کو اتارے. مرد کا جنازہ ہو تو بھی اتارے، اور اگر غیر محرم ہے، عورت کا جنازہ ہے، تب بھی اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ کام مرد ہی کریں گے، عورت کو قبر میں اترنے کی کوئی گنجائش سرے سے نہیں ہے.
غیر محرم کو جنازے میں ہوتا ہے، غیر محرم کو جنازے میں ڈالا جا سکتا ہے، وہی ہوا نا مسئلہ، مطلب غیر محرم جنازہ پڑھا سکتا ہے، شاید پڑھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا حج کے احرام کو بطور کفن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ حج کے احرام کو بطور کفن بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ زمزم میں دھو کر کے لایا گیا ہے، اس میں کوئی تبرک ہے، مکہ سے آیا ہے، مدینہ سے آیا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کپڑا، ہمارے گھر کی چادر ڈیلی ہم اوڑھتے ہیں، اس کو بھی دھو کے صاف کر لیں، کفن پہنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری اپنی لنگی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی دھو کر کے کفن میں استعمال، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بالکل۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا احرام کا، جس بھائی نے پوچھا ہے، یہ اس سے وہ بدعت جڑی ہوئی ہے کہ لوگ باقاعدہ ایکسٹرا کفن لے کر کے جاتے ہیں، 2 2 3 3، اور اسے وہاں زمزم میں دھو کر کے لے کر کے آ کے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں مجھے دفنانا، اس میں مجھے کفنانا، کیونکہ یہ برکت لے کر کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو، اگر عقید توحید نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو زمزم نہیں، آب کوثر سے بھی نجات نہیں ملے گی۔ یہ عقیدہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہے۔ حرمین مکہ و مدینہ میں عورتوں کو اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا چاہیے جس طرح مرد پڑھتے ہیں، بالکل یہاں بھی پڑھنا چاہیے، یہاں بھی پڑھنا چاہیے اگر گنجائش ہے۔ جیسے عام نمازوں میں عورتیں اگر ان کے لیے مصلی ہے، اس کی گنجائش ہے، پردہ ہے، کوئی اختلاط نہیں ہے، تو بالکل جیسے مرد جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، ایسے ہی عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، اور ان کو بھی ہونا چاہیے۔ البتہ جانے کے سلسلے میں قبرستان میں یا دفنانے وغیرہ کے لیے ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے ختم کرنا ہے؟ اذان 4 بجے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ گلوز، لفافے کس چیز کا بنا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ آج گلوز پہنتے ہیں، آئی تھی بات نا کہ ایک دم پتلا نہیں ہونا چاہیے، پتلا جو پلاسٹک کا ہوتا ہے یا ربر کا ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں گلوز کا، یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر انسان نہلائے گا مردے کو، میت کو نہلائے گا، اور وہ گلوز پہنا ہوا ہاتھ بھی اس کی شرمگاہ پر جائے گا تو اسے محسوس ہوگا، گرچہ براہ راست جسم پر نہیں لگے گا اس کا ہاتھ، لیکن اسے احساس ہوگا، اور اس کی وجہ سے بھی ایک طرح سے بے پردگی یا ذہن و دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ اور شہوت کی بات پیدا ہوگی۔ اس لیے لفافہ خرقے یعنی کپڑے کا ہونا چاہیے، موٹا کپڑا، جیسے ٹاول وغیرہ ٹائپ کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، اس طرح کا کوئی کپڑا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہاتھ میں پہن لیا جائے، اور وہ نہلانے کے ٹائم جب ہم مردے کو نہلائیں اور شرمگاہ وغیرہ پر بھی ہم اگر ہاتھ پھیریں تو ہمیں اپنے ہاتھ پر اس کا احساس نہ ہو۔ کفن پہنانے کے بعد آخری دیدار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس علاقے میں طریقہ عام ہے، کفن پہنانے کے بعد آخری دیدار، یعنی یہ ابھی قبر میں نہیں لے جایا گیا ہے نا؟ یہ چیز دیکھیے، اس کا مطلب تذکرہ کتابوں، فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہاں ثبوت موجود ہے جب ہم نے کفنایا نہیں ہے، ابھی مردہ، ابھی شخص اپنی جگہ پر موجود ہے، اس وقت جو آ رہے ہیں وہ کھول کر کے چہرہ دیکھ سکتے ہیں، الا یہ کہ کفن پہنانے کے بعد کوئی عزیز قریب، کوئی بھائی باپ دور تھا، وہ ابھی پہنچا ہے، تو اس کے لیے چہرہ کھولا جا سکتا ہے کہ وہ ایک نظر دیکھ لے۔ لیکن جو ایک فیشن چلا ہوا ہے یا ایک کہہ لیجیے رسم چلی ہوئی ہے کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی وہ چہرہ دکھا رہے ہیں، چاہیے دیکھ لیجیے آپ، اس کے بعد لائن لگتی ہے اور وہ روٹیشن ہوتا رہتا ہے، گول گول گھوم کر کے ایک طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ایک طرف سے لوگ جا رہے ہیں، یہ چیز شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز بسا اوقات عورتوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، یعنی اس معنی میں کہ جنازہ مرد کا ہے اور دیکھنے والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں، بھئی ان کو کیا دیکھنا ہے، ان کو کیا دیکھنا ہے؟ یا مرد عورت کا جنازہ ہے تو اسے مردوں کو کیا دیکھنا ہے، اجنبی لوگوں کو، یا ان عورتوں کو بھی کیا دیکھنا ہے، کیا دیکھنا؟ اب تو کام صرف کیا ہے، اس کے لیے دعا ہے، مغفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ طریقہ جو عام ہے بس ایک رسم ہے، رواج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کفن دھونا ضروری ہے کیا؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے، خالی پاک ہونا ضروری ہے، پاک صاف ہے تو دھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر شک ہو، شبہ ہو، گھر کا کوئی کپڑا ہے، نہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ پہنا ہو گیا تھا، دھویا گیا کہ نہیں دھویا گیا، تو الگ مسئلہ ہے، باقی پاک ہونا کافی ہے۔
قبر کے مٹی پر پانی ڈالنا کیسا، یہ سب مسئلے آ رہے ہیں. قبر کی مٹی پر پانی ڈالنا مستحب ہے، بہتر ہے، تاکہ مٹی دب جائے، ہوا سے نہ اڑے. اس مقصد کے لیے قبر کی مٹی پر پانی ڈالنے کا ثبوت موجود ہے. جی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میت کا حق دیں. اس کو جیسے نہلانا چاہے نہلائیں، کفنائیں، جنازے کی نماز پڑھیں، دفنائیں. اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بیچارہ دنیا سے جا چکا ہے. سارا قصور کس کا ہے؟ قصور ان لوگوں کا جو زندہ ہے. اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ملنے والا ہے. جی جنازے میں آپ شریک ہو جائیں، جنازے میں آپ شریک ہو جائیں، کیونکہ جنازے کے جو موٹے کام ہیں، جو بڑے کام ہیں، وہ ٹھیک ہیں. جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کچھ ایسی چیز کر رہے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں. ہاں ہم جنازے میں شریک ہو جائیں، ہمیں ایسے کرنا ہے جیسے ہم کو کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ہوگی بات. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تیسرا سیشن جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.